ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا، اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گئے۔ خامد نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی کھانا نہ تمہارے لیے ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خام خواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو اگر بیوی روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھے، جتنے آدمی کا کہیں گے بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کے گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو پوری بات بتاؤں گی۔ خیر، اس نے کہا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں اسے دل سے نکال دیتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی میری اور آپ کی ہے، یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے وہاں ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے آیا ہوں۔ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہیں اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی مہمان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔